بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آلو بخارا کے متعلق ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کی اقسام کتنی ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، آیا کہ ہمیں آلو بخارا کس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس کے حیرت انگیز فوائد سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ آج کل تو آلو بخارے کا موسم بھی ہے اور ہم نے جو استعمال کرنا ہے وہ ہم نے خشک آلو بخارا استعمال کرنا ہے، اور ہم فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فریش آلو بخارا کے اور خشک آلو بخارا کے سیم ہی فوائد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ گرمیوں کے موسم میں زیادہ تر خشک آلو بخارا ہی جو ہے گرمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ساتھ میں املی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق ڈیٹیل سے جانیں گے۔ تو آلو بخارا کا جو نام ہے اسے آلو بخارا ہی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مزاج ہے وہ سرد تر ہے۔ اس کے فوائد کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ لوگوں کو قبض کا عارضہ ہے تو آپ 7 سے 8 آلو بخارے استعمال کر سکتے ہیں، اور قبض جیسے موذی مرض سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر جگر کی گرمی ہے، معدہ کی گرمی ہے یا مثانہ گرمی کا عارضہ ہے تو اس کے استعمال سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے جسم میں جلن ہے، پاؤں سوئیاں چبھتی ہیں، پاؤں کی جلن ہے تو وہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ یہ پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ املی آلو بخارے کا شربت جو ہے بہت ہی فیمس شربت ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی بنا پر وہ استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کو فائدہ جو ہے جلد نہیں ملتا۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا چلو۔ اس سے پہلے میں آپ کو آلو بخارے کی 2 اقسام بتا دیتا ہوں کہ جو اقسام ہے وہ کون سی ہیں۔ ایک کو قندھاری آلو بخارا کہا جاتا ہے اور ایک کو ایرانی آلو بخارا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو بیٹر ہے وہ ایرانی آلو بخارا ہے۔ جو قندھاری ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، اور جو ہے ایرانی ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا خشکی ہے، لیکن یہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فریش ہے، بالکل نرم سا ہوتا ہے اور سرخی مائل ہوتا ہے یہ۔ تو آپ اس کا ہی استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا۔ تو جو شربت بنانے کا طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتا دوں۔ آپ نے اس کا جب شربت بنانا تو آپ کے پاس جو ہے ایک مٹی کا برتن ضرور موجود ہونا چاہیے، کیونکہ مٹی جو ہے اس کی ایک اپنی افادیت ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 4 سے 5 دانے جو ہے آلو بخارا کے لینے ہیں، اور ساتھ میں آپ 5 دانے املی کے لینے ہیں۔ اور املی میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ املی پرانی نہ ہو۔ پرانی املی جو ہے اکثر خشک ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں کیڑا بھی پیدا ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر اس کے فائدے جو ہیں کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 دانے اس کے لے لینے ہیں، 5 دانے اس کے لے لینے ہیں، اور آپ نے ان کو پانی کے اندر بھگو دینا ہے، اور جب آدھا گھنٹہ گزر جائے گا تو آپ نے انہیں بوائل کر لینا ہے، اور 3 سے 4 بوائلز آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کسی برتن کے اندر آپ نے جو مٹی کا آپ کا برتن ہوگا اس کے اندر آپ نے اسے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے جو ہے صبح جو ہے 7 سے 8 گھنٹے یہ ڈھانپا رہے گا، تو اس کے بعد آپ نے اسے صبح استعمال کرنا ہے، خالی پیٹ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ تو اس کا آپ کو انشاءاللہ بہت ہی بہترین رزلٹ ملے گا۔ اب میں آپ کو مزید 2 طریقہ کار اور بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ املی آلو بخارا کے اس شربت سے بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم مزید انکلوڈ کریں گے 2 چیزوں کا۔ ایک ہوگی وہ ہوگا گوند کتیرا۔ گوند کتیرا کی آپ کو میں پہچان بتا دیتا ہوں کہ اصلی گوند کتیرا کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ اصلی گوند کتیرا وہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر مکس نہیں ہوتا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوند کتیرا کو جلدی کیسے پھلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ موٹے پارٹیکلز کی شکل میں ہوتا ہے، اگر ہم اس کو بالکل باریک پاؤڈر کی طرح پیس لیں تو یہ جو ہے 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر ہی ریڈی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ موٹے پارٹیکلز رکھتے ہیں تو یہ 12 گھنٹے کے اندر بھی ریڈی نہیں ہوگا۔ تو ساتھ میں آپ نے توہا ملنگا لے لینا ہے، تو اس کو بھی آپ نے شام کو بھگو دینا ہے، اور ساتھ میں باقی جو چیزیں املی آلو بخارے کا جو شربت بنانے کا طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سیم ہے، تو آپ نے اسی طرح بنانا ہے، اور ان کو جو ہے آپ نے صبح کے وقت اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو اس کا جو ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ گوند کتیرے کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ گوند کی حدت کو بھی کم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو تخم بالنگا ہے اس کا بھی ایک الگ ہی فائدہ ہے،
یہ بھی خون کی عدت کو کم کرتا ہے اور مادے کے حساب سے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا جو میتھڈ ہے، اس کے اندر ہم استعمال کریں گے چھلکا اسبگول کا۔ چھلکا اسبگول تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، ہر گھر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب میں ٹوٹل ہمارے پاس چیزیں اب ہو چکی ہیں 5۔ نمبر 1 املی ہو چکی ہے، نمبر 2 آلو بخارا ہو چکا ہے، نمبر 3 ہمارا گوند کتیرا، اس کے بعد ہمارے پاس ہو چکا ہے جی تخم ملنگا، اور نمبر 5 پہ آتا ہے جی چھلکا اسبگول۔ اب ٹوٹل چیزیں جو ہیں ہمارے پاس 5 موجود ہیں۔ ان میں سے اب یہ جو فائنل چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آخری نسخہ، یہ سب کا باپ نسخہ ہے جو آپ کو میں نے پہلے 2 نسخے بتائے ہیں، ان سب سے زیادہ اس نسخے کا آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ تو طریقہ کار جان لیں، بہت ہی عمدہ اور بہترین چیز ہے۔ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو چھلکا اسبگول ہے، اس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، اس کی 3 سے 4 قسمیں ہیں۔ ایک کو دیپک کا کہا جاتا ہے، ایک کو انڈیا کا کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھلیوں والا چھلکا ہوتا ہے، اور سوجی والا بھی چھلکا ہوتا ہے، اور نیلم والا بھی ہوتا ہے۔ نیلم جو ہوتا ہے یہ ٹاپ کوالٹی ہے، دیپک آتا ہے، یہ آپ دیپک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ چیزیں آپ نے لینی ہے کسی اچھے پنسار سٹور سے آپ خریدیں جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہاں سے ہمیں یہ چیزیں بہترین مل سکتی ہیں، تو آپ وہاں سے لے لیں اور آپ کو انشاءاللہ ان کا بہت ہی بہترین رزلٹ ملے گا۔ بنانے کا طریقہ کار جان لیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو املی آلو بخارے کا طریقہ ہے، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا سیم ایز وہی طریقہ ہے۔ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے تخم ملنگا جو ہے الگ برتن میں بھگونا ہے، گوند کتیرا آپ نے الگ برتن میں بھگونا ہے، چھلکا اسبگول یہ آپ نے الگ برتن میں بھگونا ہے۔ 1 ٹی سپون لے لیں آپ، یہ سب چیزیں جو ہوگا نا، تخم ملنگا یہ آپ نے ½ ٹی سپون لینا ہے، اور ساتھ میں جو ہوگا گوند کتیرا وہ بھی آپ نے ½ ٹی سپون لینا ہے، اور جو چھلکا اسبگول ہے وہ آپ نے لینا ہے 1 ٹی سپون۔ ان سب چیزوں کو آپ نے الگ الگ برتن کے اندر بھگو دینا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے آپ نے جب اسے الگ برتن کے اندر چھاننا ہے اس پانی کو، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا گودا جو ہے اس کے اندر نہ جائے، وہ گودا آپ نے اٹھا کے کھا لینا ہے، اس کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا کیونکہ وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے شکر کا استعمال کریں چینی کی بنسبت، تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ 3 چیزیں تخم ملنگا، اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے جی گوند کتیرا، اور ساتھ میں آپ نے ڈال دینا ہے جی چھلکا اسبگول۔ آج جب یہ آپ تمام چیزیں ڈالیں، ان کو اچھے سے آپ نے مکس کر کے پینا ہے، تو آپ کو اس کا بہت ہی عمدہ بہترین رزلٹ ملے گا۔ آپ کو اگر جگر کی کمزوری کا عارضہ ہے، معدہ کی کمزوری کا عارضہ ہے، ایون کہ انتڑیوں کا پرابلم بھی ہے، سیمنز کا پرابلم ہے، جراثیم کی کمی کا عارضہ ہے، منی کے پتلے پن کا عارضہ ہے، تو اس سے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہیلتھ گرین واری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔